نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیدنا ابو زمیل سماک بن ولید رحمہ اللہ، بعض نے انہیں صحابی بھی لکھا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا، ان سے ایک سوال پوچھا، ما شیء اجدہ فی صدری، وہ کیا چیز ہے جو میرے سینے میں پیدا ہوتی ہے، جو میں اپنے دل میں پاتا ہوں، اس چیز کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پوچھنے لگے کہ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، واللہ لا اتکلم بی، اللہ کی قسم میں وہ بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اشیء من شک، کیا کوئی شک والی بات ہے؟ دل میں کوئی شک وغیرہ پیدا ہوتا ہے؟ اتنی بات کہہ کر وہ مسکرائے اور پھر فرمانے لگے، ما نجا من ذالک احد، دل میں جو شک پیدا ہوتا ہے اس سے تو کوئی بھی مبرہ نہیں ہے، اس سے تو کوئی بھی نجات نہیں پا سکتا۔ حتیٰ انزل اللہ عز وجل، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ فرمایا، فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی، اگر آپ اس چیز کے بارے میں اپنے دل میں شک پاتے ہیں، وہ چیز جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، یعنی یہ قرآن میں آپ کے دل میں کوئی شک پیدا ہوتا ہے تو آپ ان لوگوں سے پوچھئے جن کو آپ سے پہلے کتاب دی گئی ہے، یعنی جو صاحب تورات ہیں یہودی، یا صاحب انجیل ہیں عیسائی، ان سے سوال کیجئے، اس کتاب کے بارے میں، قرآن کے بارے میں ان سے پوچھئے، وہ بتائیں گے کہ یہ کتاب، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، یقیناً آپ کے رب کی طرف سے آپ پر اللہ نے حق نازل فرمایا ہے، حق آ چکا ہے، لہٰذا آپ شک میں مبتلا نہ ہوئیے، شک کرنے والوں میں سے آپ کا شمار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 94 ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے شاگرد حضرت ابو زمیل کو پڑھ کر سنائی، اور پھر فرمانے لگے، اذا وجدت فی نفسک شیئا فقل، جب تمہارے دل میں کوئی شک بیٹھ جائے، کوئی وسوسہ آ جائے، تو پھر تم یہ دعا پڑھا کرو۔ یہ دعا انہوں نے سکھائی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، یہ دعا پڑھا کرو، اللہ تمہارا شک دور کر دے گا، تمہارے دل کو صاف کر دے گا۔ یہ سنن ابی داود کی حدیث مبارکہ ہے، اس کی سند صحیح ہے، بعض علماء نے حسن قرار دی ہے، البتہ یہ حدیث قابل قبول ہے۔ اس میں یہ بیان ہوا
کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ان کے شاگرد حضرت سماک بن ولید جن کی کنیت ابو زمیل ہے، انہوں نے یہ پوچھا کہ میں اپنے دل میں کوئی چیز پاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا وہ کون سی چیز ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میں اسے بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ میں اب جو میرے دل میں کوئی برے خیالات آتے ہیں یا کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے وہ میں کیسے بیان کر سکتا ہوں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں خیال ایسے ایسے آتے ہیں، زبان پہ میں انہیں لا ہی نہیں سکتا، انہیں بیان نہیں کر سکتا۔ میرے اپنے دل میں تو ہیں مگر انہیں میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی پوچھ لیا کہ کیا شک کے بارے میں تو نہیں پوچھ رہے؟ اور پھر انہوں نے ہنس کر یہ آیت پڑھی اور ساتھ کہنے لگے کہ شک تو ہر کسی کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ یہاں انہوں نے استدلال کیا کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی فرمایا کہ آپ شک میں نہ پڑیں۔ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے آپ کی امت کو یہ فرمایا جا رہا ہے، آپ اس کتاب کے بارے میں، قرآن کے بارے میں شک کیسے کر سکتے تھے؟ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ شک کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، مگر اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے آپ کی امت کو یہ پیغام دیا کہ اس کتاب کے بارے میں، قرآن کے بارے میں شک نہ کیا کریں۔ اگر آپ کو اس قرآن کے بارے میں پوچھنا ہے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے پوچھ لیں، وہ بھی بتائیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی سچی کتاب ہے۔ الگ بات ہے وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، مانیں یا نہ مانیں، مگر وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے ہی نازل فرمائی ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اگر تمہارے دل میں ایسا کوئی وسوسہ آ جائے، کوئی شک پیدا ہو جائے، تو پھر یہ دعا پڑھا کرو، وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یعنی وہ اول، اللہ اول ہے، سب سے پہلے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے۔ والآخر، اور وہ آخر تک رہے گا، آخر ایسا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے، اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اور پھر فرمایا کہ والظاہر، اللہ ظاہر ہے، یہ بے شک ہمیں اللہ نظر نہ آئے مگر اللہ کی قدرت ہمارے سامنے ہے۔ یہ زمین و آسمان، یہ کائنات کا نظام، یہ اللہ نے بنایا ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہمارے سامنے ہے۔ والباطن، اور اللہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے مگر اللہ ہمارے اتنا قریب ہے کہ ہماری شاہ رگ بھی اتنی قریب نہیں، ہمارا جسم کا عضو بھی اتنا قریب نہیں جتنا اللہ ہمارے قریب ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ذات تو اس چیونٹی کو بھی دیکھتی ہے جو رات کے اندھیرے میں سیاہ پتھر پر سیاہ رات میں اور سیاہ رنگ کی چیونٹی چلتی ہے، اللہ تو اس کو صرف دیکھتا ہی نہیں بلکہ اس کے چلنے کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے۔ جو چیز ہمیں نظر آئے یا نہ آئے اللہ کو معلوم ہے، کل کیا ہوگا اللہ اس کو جانتا ہے، کس کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ جب ہمارا یہ ایمان ہوگا ہمارا دل صاف ہو جائے گا، ہمارا جو وسوسہ ہوگا اللہ اسے رفع کر دیں گے۔ تو یہ حدیث مبارکہ جو آج ہم نے پڑھی ہے اس میں یہ دعا بیان ہوئی ہے۔ ہمارے دل میں بھی وسوسے پیدا ہوتے ہیں،
بعض اوقات کئی طرح کے شک پیدا ہو جاتے ہیں، تو ہمیں ان کے ازالے کے لیے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شکوک و شبہات سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔